نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ روزانہ ہماری علمی نشست ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے، یا ویسے ہی جو ہم سے سوال کیے جاتے ہیں، اس نشست میں ان کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں، اور حاضرین میں سے بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو راشد بھائی آپ نوٹ فرما لیں، لکھ لیں اور ہم تک سوال کو پہنچا دیں۔ آ جائیے شروع کرتے ہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا، اگر کٹ لگ جائے، خون نکل کر بہنے لگے اور کوئی اسے پی جائے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہتا خون ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے، اسے پینا حرام ہے۔ بعض دفعہ ہم نے بھی کچھ لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے، بہتے خون سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ ناپاک ہے، نجس ہے، پینا حرام ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا، وائف کے بھائی کی بیٹی محرم ہے یا غیر محرم؟ وائف کے بھائی کی بیٹی یعنی وائف کی بھتیجی کے بارے میں پوچھا گیا ہے، غیر محرم ہے، پردہ لازمی ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا، کیا خرگوش حلال ہے؟ تو جی ہاں، خرگوش حلال ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ابو حنیفہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، یہ آپ کی کنیت ہے، آپ کا نام تو نعمان ہے، ابو حنیفہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے ہر باطل سے جدا اور دین حق کو اختیار کرنے والا۔ اسی وجہ سے ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ آپ ہر باطل سے جدا ہیں اور دین حق کو اختیار آپ نے کیا، لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال اور وجوہات بھی کتب میں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک سوال کیا گیا، کیا عورتوں کے لیے بھی بیعت کا حکم ہے؟ یعنی عورتیں بھی بیعت کریں گی؟ جی ہاں، عورتوں کے لیے بھی بیعت کا حکم ہے کہ وہ بیعت کریں، یہ مستحب ہے۔ آخرت میں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ سوال موصول ہوا کہ آپ کس سے بیعت ہیں؟ میں کسی سے بیعت نہیں ہوں، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو بہرحال میں کسی سے بیعت نہیں ہوں، اور بیعت کرنا کوئی فرض بھی نہیں ہے، اس کی برکات ہے۔
ثمرات ہیں، فوائد ہیں، لیکن بہرحال اگر صحیح شخص سے بیعت کی جائے تو فوائد ہوں گے۔ آج کل تو اکثر معاملات بیعت کی وجہ سے بگاڑ زیادہ ہیں، واللہ عالم بالصواب، لیکن اچھے لوگ موجود ہیں، میں اس کا انکاری نہیں۔ جو لوگ بیعت ہوئے ہوئے ہیں ان کو تو میں سمجھا نہیں سکتا کہ آپ صحیح جگہ بیعت ہوئے ہیں یا نہیں، کیونکہ اب لوگ پیر کو شریعت سمجھتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جو حقیقی پیران اعظام ہیں یا علماء کرام جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام تارخ تھا، وہ مومن تھے، اور بعض نے کہا کہ آپ کے والد کا نام آذر تھا۔ قرآن پاک میں آذر کو آپ کا اب کہا گیا، اور اب کا لغوی معنی باپ ہے، اور بہت سو نے اس کا یہی ترجمہ کیا کہ آپ کے والد آذر۔ بعض کا کہنا ہے کہ آذر والد تھے، اور بعض کا کہنا ہے کہ آذر جن کو کہا گیا کہ وہ کافر تھے، قرآن پاک میں اب کا لفظ استعمال کر کے، تو اب کا لفظ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، وہ والد نہیں چچا ہے، اور آپ کے والد تارخ ہیں۔ بہرحال یہ کوئی ایمان و کفر کا مسئلہ نہیں ہے، ہم اسی بات کے قائل ہیں کہ آپ کے والد تارخ تھے، آذر آپ کے چچا، لیکن بہرحال اگر کوئی اس کے برخلاف بھی نظریہ رکھتا ہے تو شرعاً اس کے اوپر کوئی سخت حکم نہیں لگے گا۔ بہرحال یہ ایک اختلافی بات ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ آذر ہے والد، بعض علماء کہتے ہیں کہ تارخ ہیں والد۔ ایک سوال پوچھا گیا، غیر مؤکدہ سنتوں میں التحیات کے بعد درود پاک پڑھیں گے؟ یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے قاعدے میں التحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھیں گے؟ تو جی ہاں، غیر مؤکدہ سنتیں ہوں یا نوافل ہوں، ان میں التحیات کے بعد درود پاک اور اس کے بعد دعا بھی پڑھیں گے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ثنا سے آغاز کریں گے، سبحانک اللہم، ثنا سے آغاز کریں گے۔ یہ غیر مؤکدہ اور نوافل کے لیے حکم ہے، جبکہ سنت مؤکدہ ہوں یا فرائض ہوں یا وتر ہوں تو ان میں قعدہ اولیٰ میں التحیات مکمل پڑھنے کے بعد فوراً کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ التحیات جیسے مکمل ہو کھڑے ہو جائیں، اور تیسری رکعت کا آغاز الحمد شریف سے کریں گے۔ ایک سوال پوچھا گیا، غسل میں ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے اور نماز پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنا ہوگی، کیونکہ غسل کے 3 فرائض ہیں: پورے بدن پر پانی بہانا، کلی کرنا کہ منہ کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیں، بہتر ہے، اور ناک میں جو نرم ہڈی ہے اس تک پانی پہنچے، یعنی سخت ہڈی سے پہلے جو نرم ہڈی کا حصہ ہے پانی پہنچانا، یہ بھی فرض ہے۔ اور نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، جب ناک میں پانی نہیں ڈالا تو غسل نہیں ہوا، طہارت نہیں ہوئی، لہذا نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھی جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔